یعنی زندہ جو ہے وہ گاڑی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. یہ بات یہاں پر کیوں مینشن کی گئی کہ زندہ گاڑی گئی بچی سے سوال ہوگا؟ کیونکہ عربوں میں یہ بات کامن تھی اس دور میں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کئی کئی جگہوں پر، تو یہاں جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ زندہ بچیوں کو مار ڈالتے تھے لڑکیاں، اسپیسیفکلی لڑکیوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ عربز جو ہے ان کو لڑکیاں نہیں پسند تھی، تو وہ کیا کرتے جب وہ دیکھتے کہ ان کو بیٹی ہوئی ہے تو وہ دائی کے وہیں گڑھے کودے رہتے تھے. جو دائی ہوتی تھی نا جس کے پاس وہ اپنی بیوی کو ڈلیوری کے لیے لے جاتے تو ان کے گھروں کے پاس ہی گڑھے کھودے ہوئے رہتے تھے. تو جب دیکھا جاتا عربز دیکھتے کہ بھائی لڑکی ہوئی ہے تو امیڈیٹلی وہ کیا کرتے ہیں فیمیل انفینٹیسائڈ، وہ سیدھا جو ہے لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. تو وہ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال کیا ہوگا وہ نیکسٹ آیت میں ہے بیائی ذنب قتلت، کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا؟ ہاں تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ کون؟ اللہ سبحان و تعالی اس لڑکی سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کیوں مارا گیا، حالانکہ وہ تو بے زبان، اس کو تو کچھ نہیں معلوم، اس کی تو کوئی مرضی بھی نہیں. ہاں اس کو تو مار ڈالا گیا، اس کو زندہ دفن کیا گیا، لیکن اس سے سوال ہو رہا ہے کہ تجھے کیوں زندہ دفنایا گیا. یہاں ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نہیں اللہ اس سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس کا کیا گناہ ہے جو اس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ سوال کرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سبحان و تعالی اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کس سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحان و تعالی ماں باپ سے سوال نہ کر کے اولاد سے سوال کر رہے ہیں جس کو زندہ دفنایا گیا. اس کا کیا قصور؟ کیونکہ اللہ سبحان و تعالی ماں باپ سے غضبناک ہے، غصے میں ہے، اللہ ناراض ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے گھر میں بھی، دیکھو اگر ہم کسی سے ناراض ہو تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، جس سے ہم ناراض ہے اس کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو اللہ سبحان و تعالی ماں باپ سے بہت ناراض ہے. تو وہ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، تمہیں کیوں مارا گیا؟ دور جاہلیت میں جب بچے پیدا ہوتے زندہ اسی وقت دفنا دیا جاتا. اللہ اس دن ناراض ہوں گے اس کے ماں باپ سے، اور جس نے گاڑا اس سے سوال کریں گے. یعنی کس سے؟ ایک تو ماں باپ سے، یعنی جس نے دفنایا، اور جس نے خود اپنے ہاتھ سے دفنایا ان سے، دونوں سے. آج کے زمانے میں آپ لے سکتے ہیں کہ جو ماں باپ جو ہے ابارشن وغیرہ کرواتے ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے، اور جو ڈاکٹرز مدد کرتے ہیں یہ کام کرنے میں ان کی طرف اشارہ ہے. دس از رانگ. اگر آپ دیکھیں جب جنین میں جان پڑ جائے پھر اس کو جو ہے ابورٹ کیا جائے، یہ رانگ ہے. تو اس دن سوال ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سوال نہیں ہوگا. اللہ سبحان و تعالیٰ ضرور سوال کریں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ صرف رزق بٹ جانے کی وجہ سے کہ اگر ایک بچہ ہو گیا زیادہ تو پھر وہ ہمارے رزق میں کھائے گا، کہاں سے کھلائیں گے؟ تو دیکھو جو تم کو رزق دیتا ہے اس کو بھی وہی رزق دے گا. تم کو کون دیتا ہے رزق؟ تم کو کون رزق دیتا ہے؟ جو تم کو دیتا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے. کریکٹ. سو دنیا میں بچی بے آواز ہے، اس کی کوئی آواز نہیں سننے والا. کسے کہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ بچی سے، لیکن اللہ کرے نا، اللہ اس کو پوچھے تو بتا کیوں مارا تجھے. تو اب میں آپ کو بتاؤں پہلا مقدمہ، یہاں سے آپ کو ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ وہ جو آخرت پہ یا جو قیامت کے دن جو مقدمہ چلایا جائے گا تو پہلا مقدمہ کس کا ہوگا؟ قتل کا ہی ہوگا نا، قتل کا ہوگا. ان کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو جن کو زندہ یعنی جن کو ابورٹ کر دیتے ہیں آج کی تاریخ میں، اس تاریخ میں بھی جو کرتے تھے یا زندہ دفنا دیتے ہیں، ماں کے پیٹوں میں دفنا دیتے ہیں. جب ابورشن مطلب کیا کہ ماں کے پیٹوں میں جو ہے وہ دفنا دینا. تو ان کے لیے تو جنازہ بھی نہیں ہے نا. نو کیس فار دیم. کہاں جائے؟ کوئی جا کے کیا کر سکتا ہے ان کے لیے کیس؟ لڑکیاں جو ابورٹ کرتے ہیں یا انہی بچہ جو ابورٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے دنیا میں. لیکن کل اللہ ان کے لیے پوچھیں گے. آج اگر کوئی نہیں پوچھتا تو کل اللہ ان کے لیے پوچھیں گے کیوں ان کو مارا. اور عربوں میں یہ بہت تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ اس طریقے پہ کرتے ہیں، یا تو ان کو جنم ہوتے ہی ان کو دفنا دیتے، جیسے میں نے آپ کو بتائی دائیوں کے وہاں گڑھے کھودے رہتے تھے،
یا تو پھر اس کو 2-3 سال جو ہے وہ بڑی ہونے دیتے. یعنی کچھ پیرنٹس اس کو 2-3 سال بھی بڑے ہونے دیتے, اور پھر جب وہ 2-3 سال کی ہو جاتی, 3-4 سال کی, 3-4 سال کی ہو جاتی, پھر باقاعدہ اس کو جو ہے گڑھا کھود کے دفنا دیتے. اور اس کے بارے میں ہی ایک چیز جو ہے پتہ چلتی ہے کہ جب یہ آیتیں اترتی تھی اور جو بین کر دیا گیا اسلام میں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے کہ بچے کو یعنی فیمیل انفینٹیسائڈ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے اسلام نے اس زمانے میں ختم کیا ہے, آج جو ہے ڈاکٹرز اور آج جو گورنمنٹ اس کے لیے ٹرائی کر رہی ہے, لیکن اسلام نے اس زمانے میں فیمیل انفینٹیسائڈ کا خاتمہ کیا ہے اور اس کو گناہ شریک کیا ہے. گناہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ اسلام نے. تو بہت سارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ دیکھیں اسلام ہی لے آیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو معاشرے میں, لیکن یہ کتنا پرانا ہے. قرآن نے اس کو بتا دیا ہے کہ نہیں, فیمیل انفینٹیسائڈ از رانگ. یا پھر کوئی بھی بچہ مارے, میل یا فیمیل جو بھی, لڑکا بھی آج بچہ ہی نہیں چاہیے تو اس کو بھی مار رہے ہیں, تو وہ بھی کیا ہے, پوچھ ہوگی. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے, اور پھر جب لوگ ایمان لے آتے تھے نا تو ان کو اپنے گناہ یاد آتے تھے. جب عربز مسلمان ہو جاتے تھے نا تو ان کو اپنے گناہ یاد آتے تھے کہ انہوں نے زنا کیا ہے, انہوں نے ڈکیتی کی ہے, لوٹ مار کیا ہے, چوری کیا ہے, اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. تو وہ جو ہے وہ روتے تھے کہ اب ہماری معافی کیسی. وہ روتے تھے. اب دیکھیے وہ پہلے کرتے تھے, بعد میں جب اسلام آیا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے نا. تو ایک شخص نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی 3 یا 4 سال کی لڑکی تھی, وہ لے کر کے اس کو دفنانے کے لیے نکلا. یعنی نہیں جنگل میں جو کہیں دور دراز لے کے جا کے اس کو دفنا لاؤں گا, تو اپنے ساتھ لے جانے لگا. ظاہر سی بات ہے, باپ لے جا رہا ہے تو بچی تو جائے گی نا کہ میرے والد صاحب مجھے کہاں گھمانے لے جا رہے. 3 یا 4 سال کا بچہ ساتھ میں جو ہے لڑکی جو ہے جا رہی, اور پھر باپ لے جا رہا تھا اس کو. اتنے میں جو ہے اس نے کہیں پر جو ہے وہ زمین کھودنا سٹارٹ کیا. یعنی ارادہ ہے کہ بس اب اس کو دفنا دوں زمین کے اندر, کہیں دبا کے چل دوں. اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کھودنے کی, اور جب وہ کھودتا تو اس کے بدن پر جو ہے, اس کے کپڑے پر, اس کے کرتے پر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ مٹی آ جاتی. اس کے کرتے پر, باپ کے کرتے پر مٹی آ جاتی. تو بچی تو ساتھ میں ہے نا, اس کے دھول جو ہے اس کے گال پہ, اس کے بدن پہ لگتی. تو جو مٹی آتی بچی جاتی اور کرتے کو صاف کرتی, باپ کے چہرے کو پوچھتی. پھر باپ جو ہے وہ کھودتا, پھر وہ جو ہے دھول مٹی جو ہے باپ کے چہرے پر اڑتی, اس کے کرتے پر اڑتی. پھر بچی جاتی, اپنے باپ کے کرتے کو صاف کرتی اور اس کے چہرے کو صاف کرتی. جب اس شخص نے, باپ نے یہ دیکھا کہ بچی یہی کر رہی, اس کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ پڑی, وہ رو پڑا. اس نے اپنے بچی کو اٹھایا اور سیدھا وہاں سے لے کے نکل چل. یہ اس دور کی بات ہے. یعنی یہ ساری چیزیں عربز کرتے تھے. یہ ساری یعنی اسلام سے پہلے ان میں جاہلیت کی, کوٹ کر زنا, لوٹ مار, ڈکیتی, لڑکیوں کو, بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دینا, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اسلام جب وہ لے آئے تو وہ ڈسپلنڈ ہو گئے. یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی, یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. تو بیٹیاں وہ ہوتی ہے, بہت پیاری ہوتی ہیں. آپ سوچیں, ایسا تو کسی بھی بچے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, لیکن خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کے بارے میں کل قیامت میں جو ہے وہ پوچھو گی. تو الحمدللہ اسٹاپ ہیئر. ہم نے آیت یہاں پر کون سی تک کی ہے ابھی, مجھے لگتا ہے 9 انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے ہم نیکسٹ ٹائم لیں گے. اوکے, سو الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ سب کو آبسہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور سورہ تکویر بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی. جتنی بھی آیتیں ہم نے کی ہے سورہ تکویر میں, جو پہلے 6 چیزیں ہوگی پہلے سور کے ساتھ, وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, اور جو دوسرے سور میں یعنی جو چیزیں 2 یا 3 آپ کو بتائی گئی وہ بھی یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ویل اسٹاپ ہیئر فار دی ڈے. پلیز باجی پوچھ لیجئے تاکہ میں دعا پڑھا پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو ہم نے سورہ عبسہ مکمل کیا ہے, آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. اور ہم نے سورہ تکویر سٹارٹ کیے فرام آیت نمبر 1 ٹو آیت نمبر 9. آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گے. آپ لوگ پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. الحمدللہ باجی, جزاک اللہ خیرن کثیر, آپ نے بہت اچھے سے ہمیں کروایا ہے. I think so it should be clear, everything is drilled to everybody. الحمدللہ. دیکھیے آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز علینا سید اور سلیمان سید کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جتنے بیمار ہیں ان کو بھی جو ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ ہم اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں.
उम्मत मुस्लिमा में से जितने भी मरहूम हैं उनके लिए दुआ करें, जितने भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, ठीक है। अलीना इज ग्रेजुअली जो है वो रिकवरिंग अल्हम्दुलिल्लाह, दो इट्स ग्रेजुअल बट अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको फायदा हो रहा है, तो प्लीज उसके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज लिंक ना छोड़े, अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा प्लीज कल की क्लास के बारे में। माजी बता दीजिए। जी बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर्स जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आप लोग यहाँ पर आए और हमारी क्लास को मुकम्मल किए। इसी तरह से आप कल भी हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। हमारी वाशी बैच की क्लास है जहाँ पर हम सूरह मोहम्मद कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको ज्वाइन करवाए। ये तफसीर बहुत खूबसूरती से बाजी हमें बहुत टाइम लेके सिखाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्लीज आए और हमारी क्लास को मुकम्मल कीजिए। और अलीना सैयद और सुलेमान सैयद सर के लिए आप लोग दुआएं कीजिए। सारे लोग जितने लोग बीमार हैं प्लीज उनके लिए अल्लाह से शिफा मांगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। बाजी कैन वी एंड द क्लास नाउ? जी जी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा गुलफिशान बाजी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा टू ऑल द सिस्टर्स जो लोग यहाँ पर आए और हमारी क्लास को मुकम्मल किए। सी यू टुमारो सिस्टर्स, वी आर एंडिंग द क्लास नाउ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाह।